سامعین، دنیا میں جب کسی تخلیق یا ایجاد کی بات کی جاتی ہے تو بلا شبہ ایٹم بم کو اس دور حاضر کی سب سے بڑی ایجاد اور کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میرا اللہ کریم فرماتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی تخلیق انسان ہے، خود انسان۔ فرمایا میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر ماں کے پیٹ میں سے ٹھکانہ دیا، پھر اس کو ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا اور اسے اتنی عمدہ شکل و صورت دی، اور پھر اس میں سانس پیدا کیا۔ ایک گندے پانی کے قطرے سے اس کا وجود شروع کیا اور آخر میں اس کو کتنی عمدہ شکل و صورت میں نے عطا کی۔ پھر 9 ماہ ماں کے پیٹ میں خوراک دی اور سانس بھی اسے اندھیرے میں دیتا رہا۔ پھر ماں کے پیٹ سے کون ہے جو تجھے وجود بخشتا ہے؟ پھر تیرے منہ میں دانت نہیں کہ تو کھانا کھا سکے، تیرے ہاتھوں میں سخت نہیں کہ تو کوئی چیز پکڑ سکے، تیری زبان میں قوت گویائی نہیں کہ تو کچھ بتا سکے یا کچھ کہہ سکے، تیری ٹانگوں میں جان نہیں کہ تو چل سکے، جسم سے فاضل مادے کو روکنے اور خارج کرنے کے لیے عقل سلیم نہیں ہے، تو پھر میرے اللہ نے کیسے تیرے لیے ماں کی چھاتیوں سے پاک اور عمدہ صاف دودھ کا بندوبست کیا، کیسے تجھے وقت پر خوراک مل جاتی ہے، کیسے تیری معمولی سی تکلیف بھی تیری ماں کو سمجھ آ جاتی ہے کوئی ایسا کرنے پہ قادر؟ ہے کوئی ایسا کام کرنے والا؟ اگر ہے تو بتاؤ، اور جواب ہوگا نہیں نہیں نہیں، کیونکہ میرا اللہ کریم خود سورہ 3 میں فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بہت ہی عمدہ طریقے سے پیدا کیا ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ کے اندر کروڑوں انسان پیدا ہو رہے ہیں، کوئی مسلمان کے گھر تو کوئی یہودی کے گھر، کوئی عیسائی کے گھر تو کوئی بدھ مت کے گھر، لیکن میرا اللہ کسی بھی انسان کی پیدائش میں نعوذ باللہ کمی نہیں فرما رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رب جب ایک بار فرما دیتا ہے تو وہ پھر ہوتا ہی رہا ہے، ہو کے رہے گا۔ اور میرا رب فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بہت ہی عمدہ طریقے سے پیدا کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرا اللہ کریم جب اتنے احسانات کر رہا ہے تو وہیں پہ گلہ بھی کر رہا ہے کہ انسان جب تو چلنے پھرنے لگتا ہے، تیری ٹانگوں میں جان آ جاتی ہے، تیرے بازوؤں میں طاقت آ جاتی ہے، تیری چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے، تجھے اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے، تو پھر تو میرے احکامات کی بجاوری میں غفلت برتتا ہے، متکبر بن جاتا ہے اور اپنی منمانی زندگی شروع کر دیتا ہے۔ سامعین، انسان جس کے وجود کا آغاز گندے پانی سے شروع ہوا تھا، اب یہاں تک اللہ کریم نے پہنچا دیا ہے کہ ایک دن میں اس کا دل 1,00,000 مرتبہ سے بھی زیادہ بار دھڑکتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی مشین لے لیں، وہ بجلی کے بغیر نہیں چلے گی، بیٹری کے بغیر نہیں چلے گی، لیکن انسان کا دل 1,00,000 مرتبہ بغیر کسی الیکٹرک مشین کے دھڑکتا ہے، اور 80 یا 90 سال کی زندگی میں اس دل کی مشین کو کسی سروس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب ذرا پھیپڑے دیکھ لیں، گردے دیکھیں، جگر دیکھیں، ان سب کا 80 یا 90 سال کی زندگی میں متواتر کام کرنا، پھر آنکھیں، کان، ناک، دماغ، اور یہ اس کے علاوہ بہت سے اور آرگنز ہیں جن کا کمبینیشن میرے رب نے بنایا ہے۔ آپ دیکھتے آنکھ سے ہو، آئیڈیا دماغ دیتا ہے، پسند دل کرتا ہے، چل کے پاؤں سے جاتے ہو، کام ہاتھوں سے کرتے ہو، سگنل دماغ دے رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے سارا کچھ؟ کون کر رہا ہے یہ سارا کچھ؟ کیونکہ میرا اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بہت ہی عمدہ طریقے سے پیدا کیا ہے۔ اب اپنے ہاتھ کی کلائی کو دیکھیں، 360 ڈگری گھومتی ہے، لیکن گھٹنا ایک مخصوص حرکت کے بعد رک جاتا ہے، گھوم نہیں سکتا۔ اگر اس سے آگے حرکت کرے گا تو اس کے پیدا کرنے کا مقصد فیل ہو جائے گا۔
انسان کھانا کھاتا ہے، اس میں سے ہر ایک چیز فلٹر ہو کر اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ کسی چیز سے خون بن رہا ہے، کوئی چیز بینائی میں تقویت کا سبب بن رہی ہے، کوئی ہماری قوت مدافعت کو مضبوط کر رہی ہے، کوئی ہمارے مسلز کو طاقت دے رہی ہیں، اور جب تمام کام مکمل ہو جاتے ہیں تو جسم کے فالتو مادے پھر خارج کرنے کا بندوبست کیسے ہوتا ہے؟ دنیا جدت کا دعویٰ کرتی ہے، بنا کے دکھائے نا ایسا جدید فلٹریشن سسٹم جس کو 100 سال تک کسی سروس اور صفائی ستھرائی کی ضرورت نہ ہو، جس کے سسٹم میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے، کیونکہ میرا اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ جو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وہ ذات کو جس نے ہمیں وجود بخشا، ایک مسلمان کے گھر پیدا کیا، ایک اتنا عمدہ جسم عطا کیا کہ جس کا کوئی سمپل نہیں تھا، کوئی نمونہ نہیں تھا، اور میرے رب کریم نے ہمارے جسم کو اپنی سوچ کے مطابق اتنا عمدہ پیدا کیا، لیکن کیا ہم نے اس کا شکر کبھی ادا کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اگر ہماری آنکھیں نہ ہوتی تو کتنی مشکل زندگی ہوتی، ہم اگر سن نہ سکیں تو کتنا مشکل ہوگا، ہم اگر دیکھ نہ سکیں کتنا مشکل ہوگا، ہم اگر چل نہ سکیں کتنا مشکل ہوگا، اگر ہم چیزوں کو ہضم نہ کر سکیں کتنا مشکل ہوگا، اور جب تھوڑی سی بیماری آتی ہے پھر ڈاکٹر کہتا ہے 10 لاکھ جمع کراؤ، 15 لاکھ جمع کراؤ۔ میرے رب نے تو ایک پیسہ نہیں لیا۔ تو میرے بھائیو، درخواست یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اس نے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہے، بس صرف ہم سے ایک ہی ڈیمانڈ کرتا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کی عبادت کرنی ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔